بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے صدقہ فطر۔ جس طرح نماز کے لیے اور اس کی کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے سجدہ سہوا ہے، بالکل اسی طرح رمضان کے لیے فطرانہ یا صدقہ فطر ہے۔ گویا کہ ہمارے بھول چوک اور غلطیوں کا ازالہ جو ہم سے رمضان میں روزوں کی دوران ہو چکی ہو، وہ صدقہ فطر سے زائل ہوگا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کو لازم کیا ہے، طہراً صیام من اللغو والرفث، تاکہ صیام کے دوران، روزوں کے دوران اگر آپ سے کچھ لغویات کا ارتکاب ہوا ہو، اس سے آپ کا روزہ پاک کیا جا سکے۔ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو چکے۔ اب یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر آپ نے دینا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ اب یہ صدقہ فطر آپ نے دینا ہے، اور اس کے دو فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا روزہ جو ہے، فرمایا زکوٰۃ الفطر طہر للصائم، روزہ دار کو پاک کرے گا، اس کے روزے کو پاک کرے گا علائشوں سے، لغو والرفث سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن یہ انتظام لاجک اس میں ہے کہ یہ عید کے دن ہو اور عید کی نماز سے پہلے ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک کیا ہے اس ٹائم کو: من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کیا تو پھر یہی مقبول زکوٰۃ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس نے اپنے روزوں کی صفائی کا انتظام کر دیا۔ لیکن جس نے سستی کی، ومن اداہا بعد الصلاۃ، جس نے سستی کی اور نماز کے بعد ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو پھر وہ عام صدقہ بن گیا۔ صدقہ فطر کی اہمیت کے لحاظ سے وہ سٹینڈرڈ نہیں پا سکا جو اسے پانا چاہیے تھا۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم صدقہ فطر کو ادا کریں، عید کی نماز سے پہلے مساکین تک پہنچائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں: وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول نے اس پر حکم دیا تھا، اس کے بارے میں تاکید کی تھی کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے نکلیں تو اس سے پہلے آپ نے یہ صدقہ فطر ادا کی ہو۔ صدقہ فطر قرآن اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انفاق اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ انفاق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ صدقہ اور خیرات کا ذکر قرآن میں تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے، جبکہ اسپیسیفکلی زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں تقریباً 50 مرتبہ آیا ہے۔ اب قرآن کے جو ترتیب ہے سورتوں کی، کہتے ہیں کہ پہلی سورت سورہ فاتحہ وہ انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے پر ابھارتی ہے، لیکن دوسری سورت جو ہے سورہ بقرہ، وہ انسان کو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارتی ہے۔ گویا کہ ایک طرف آپ نے خود جھکنا ہے اور دوسری طرف آپ نے اپنا مال
جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، وہ اپنی مقصد کے لیے اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے، اور جو لوگ خرچ کرنے سے کتراتے ہیں اور وہ خرچ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مقصد میں سنجیدہ نہیں ہے، اور سنجیدگی جو ہے، سنجیدگی کی وجہ سے آپ پر مقصدیت کا بھید کھلتا ہے، اور اگر آپ غیر سنجیدہ ہیں تو آپ پر رازیں نہیں کھلیں گی۔ تو سنجیدگی دکھانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے زرپرستی کی جڑ کٹتی ہے۔ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک ہے زرپرستی، جس کا سب سے بڑا لیڈر جو تھا وہ قارون تھا، جو آپ اس کو قارونیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری چیز ہے انا پرستی، جس کا ریپریزنٹیٹو اور ہیڈ فرعون تھا۔ تو انا پرستی کو بھی کاٹ دیجئے اور زرپرستی کی جڑ بھی آپ نے کاٹنی ہے۔ تو آپ زرپرستی کی جڑ کے کاٹنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ صدقہ اور خیرات کی ادائیگی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ دین کی خاطر قربانی کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ اس سے آپ کے اندر دین کے خاطر قربانی دینے کی آمادگی آ جائے گی، اور یہ آپ کو آزمائشوں اور تکلیفوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، آپ کے اندر نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا عادت پیدا کرے گا۔ اور اگر آپ انفاق نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر نفاق آیا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اپنے کلام میں مختلف انداز سے ہمیں سمجھایا ہے۔ مثلاً ایک آیت ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے اور اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ مطلب کہ خود ہلاکت میں ڈالنا ہے، انفاق سے نفاق کی طرف جانا، اور نفاق بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کو محسنین پسند ہے، اس لیے آپ اس احسان کا معاملہ کریں۔ یہ بھی فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اگر آپ نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تو اس کی جگہ اللہ آپ کو اور دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو اس طرح واضح کیا ہے، انفق ينفق علیک، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے تو اللہ اپنے خزانوں سے آپ پر خرچ کر دے گا، اور آپ پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ صدقے کے ایک فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ صدقہ کیجئے، اور صدقہ اگر آپ بہت زیادہ کمزور ہے تو کم از کم کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو تو عفر کر دیجئے۔ فرمایا فَإِنَّهَا تُقِيمُ الْعِوَجَ، یہ صدقہ آپ کی کجی کو درست کر دے گا۔ رمضان کے روزوں کی کجی، آپ کی اخلاق کی کجی، آپ کی اعمال کی کجی، اس سے یہ واش ہو جائے گی، ڈیلیٹ ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ وَتَدْفَعُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور برے موت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ وَتَقَعُ مِنَ الْجَائِعِ مَوْقِعَهَا مِنَ الشَّبْعَانِ، اور یہ کسی بھوکے کا پیٹ بھی بھر دے گا۔ اس لیے ہم صدقہ فطر دیں گے، اور صدقہ فطر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ فطر دیتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں تو یہ تشد 70 باب سوء، برائیوں کے اور مصیبتوں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ آفات سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ صدقہ دیں۔ صدقہ فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مقرر کیا تھا تو الفاظ حدیث کے اس طرح ہے کہ زکوٰۃ الفطر صاع من تمر وصاع من شعیر ونصف صاع من بر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس سے مقرر کیا ہے، پیسوں سے نہیں۔ گندم کا نصف صاع 1/2، جو تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے، گویا کہ 2.25 کلو آٹا گندم کا، یا گندم یا اس کی قیمت آپ نے دینی ہے۔ اور اگر آپ گندم کے حساب سے نہیں دیتے تو جو کے حساب سے پھر پورا صاع، تو وہ تقریباً
بنتا ہے 3.1/2 3.5 کلو، تو آپ 3.5 کلو کھجور دیں گے، جو دیں گے، یا کشمش دیں گے، اور یا ان کی قیمت دیں گے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ اپنا کیلکولیشن کشمش کے حساب سے کریں گے، کیونکہ جب اللہ نے ان پر اپنے خزانے کھول دیے ہیں اور وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں، تو اگر وہ کشمش کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو آج کل کے حساب سے تقریباً فی کس 1750 روپے بنتے ہیں، یا 1800 پر ہیڈ فی کس دے گا آدمی اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ یہ وہ شخص دے گا جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر اس سے بھی کم وہ دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے دے دے، اور کھجور کی جو پاکستان میں ریٹ بنتی ہے 3.5 کلو کی، اس کا ہے تقریباً 1580 روپے، یعنی تقریباً 1600 روپے فی کس۔ ایک ہے 1800 روپے، دوسرا ہے 1600 روپے فی کس کے حساب سے۔ لیکن اگر وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ تنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو کم از کم گندم کے حساب سے، یعنی 300 روپے فی کس کے حساب سے دے گا۔ یہ وہ لوگ دیں گے جو پاکستان میں ہیں اور ان پر پاکستان میں صدقہ فطر واجب ہو چکی ہے، اور وہ اپنی طرف سے اور اپنے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بیرون ملک ہیں، ہر آدمی پر اس علاقے کے ریٹ کے مناسب سے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو لوگ بیرون ملک ہیں، مثلا کوئی سعودی عرب میں ہے اور یا کوئی امارات میں ہے، کوئی ملیشیا میں ہے، تو وہ وہاں کا حساب کرے گا اس پر اور اس کے نابالغ بچوں پر۔ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ان پر صدقہ فطر واجب ہو گئی تو وہ پاکستان کے حساب سے دے گا۔ لیکن جو سعودی عرب میں ہیں، تو پچھلے سال جو کیلکولیشن ہوئی تھی کہ سعودی عرب کا ایک آدمی یا قطر کا ایک آدمی اگر صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو وہ 15 سے لے کر 25 ریال فی کس تک دے گا، اور اگر وہ انگلینڈ میں ہے تو اسے تقریباً 5 پاؤنڈ فی کس کے حساب سے دینا ہوگا، اور اگر وہ کویت میں ہے تو وہ دینار جو دے گا وہ 1.5 دینار سے لے کر 2 کویتی دینار تک فی کس دے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ پاکستان فون کرے اور وہاں پر کہے کہ میری طرف سے اتنا دے دینا، نہیں، وہ وہاں کے حساب سے دے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خزانوں سے بہت کچھ دیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ صدقہ فطر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ بلدیہ یعنی شہر کے گلیوں میں منادی کراتے تھے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ گندم کی نصف سا اور باقی شاہ کی 1 سا، یہ ترمذی کی ایک حدیث ہے۔ اس لیے ہم یہ موقع ضائع نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اپنی اقتصادی لیول کے مطابق صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔